نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی رکھیں۔ آج بھی دیکھیں، یہیں سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ محبت کے اس سفر میں، محبت کے اس میدان میں اللہ رب العزت کے غیر کی جانب تھوڑا سا میلان بھی، تھوڑا سا متوجہ ہونا بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں ان کی تو ان چیزوں سے پکڑ نہیں کی جاتی، اس لیے کہ ان سے اس کی توقع نہیں رکھی جاتی۔ لیکن ہاں، جو لوگ محبت کے میدان میں قدم آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں، آسان لفظوں میں کہیں کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے اس کی محبت کے طلبگار اور خواہش مند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا دل اگر اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی غیر کی جانب متوجہ ہو تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت بڑا غیور ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت نے اشارہ بھی دیا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، میں سب سے زیادہ غیور ہوں، مجھ سے زیادہ غیرت والا کوئی اور نہیں۔ لہٰذا جو انسان اپنی چاہت کی، محبت کی نظر اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کی جانب ڈالتے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے، ایسے انسان کو اللہ رب العزت اپنی عبادت کی لذت اور اپنی عبادت کے ذائقے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے محبت کے اس میدان میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے دل کے کسی کونے میں بھی اللہ رب العزت کے غیر کے لیے کوئی جگہ خالی نہ چھوڑیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ اپنے دل کو اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز کر لیں، اپنے دل کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر دیں۔ اور سچی بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اس دنیا کے اندر ہمارے سامنے اللہ رب العزت کے حسن و جمال کے پردے نہیں کھلے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نگاہیں مخلوق کی جانب چلی جاتی ہیں، ورنہ جو لوگ اللہ رب العزت کی محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کی محبت کا لطف اٹھا چکے ہیں، ان کے سامنے دنیا کی یہ شکلیں اور صورتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اس دنیا کے اندر میرے پیارے بھائیوں بالکل الجھا نہیں کرتے، ان کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ بلند تر ہوتا۔ آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ رب العزت سے محبت ہے،
آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے جلوے دیکھوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی زیارت کروں۔ آپ اللہ رب العزت سے کہتے بھی ہیں ربی ارینی انظر الیک، رب کریم آپ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، رب کریم میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انظر الی الجبل، اے موسیٰ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اے موسیٰ تو اپنی نگاہ اس پہاڑ کے اوپر ڈال، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ جمع رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ لیکن دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ رب العزت نے جب 70,000 پردوں میں سے اس پہاڑ کے اوپر اپنی نگاہ، اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی، تو ان 70,000 پردوں میں سے بھی اس قدر نور تھا، اس قدر نور تھا، قرآن کریم کہتا ہے جعلہ دکا، کہ وہ جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ رب العزت اپنی تجلی کسی چیز کے اوپر ڈال دے تو اس چیز کی طرف نگاہ اٹھانے کی ہمارے اندر ہمت نہیں، اس چیز کی طرف دیکھنے کی ہمارے اندر تاب نہیں، سکت نہیں، تو پھر بندہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار کیسے کر سکتا؟ تو پتہ چلا کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے جلوے نہیں دیکھ سکتے، اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکتے۔ ہاں مگر یاد رکھیں اللہ رب العزت نے آخرت میں اس کا وعدہ فرمایا۔ دیکھیں یہاں علماء کرام نے ایک نقطہ لکھا ہے، دیکھیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں اللہ رب العزت کا دیدار کر کے واپس آ رہے تھے، آپ سبھی جانتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سفر معراج میں بیت المقدس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کرائی۔ یوں کہہ لیجئے کہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا دیدار کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے کہ کب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور میں آپ سے ملاقات کروں، آپ کا دیدار کروں۔ دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا دیدار کر کے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، باقی کسی اور نبی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایسا کیوں؟ دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا کے اندر خواہش تھی کہ میں اللہ رب العزت کا دیدار کروں، میں اللہ رب العزت کی زیارت کروں، لیکن آپ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار نہ کر سکے۔ جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں خود تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار نہ کر سکا، اللہ رب العزت کے جلوے نہ دیکھ سکا، لیکن ہاں جو اللہ رب العزت کا دیدار کر کے آ رہا ہے میں کاش اس ذات کا دیدار کر لوں، اس کے جلوے دیکھ لوں۔
اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کیا، اور جی بھر کے کیا۔ ہوا یہ میرے پیارے بھائیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیدار کر کے تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تحفہ لائے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی 50 نمازوں کا تحفہ لایا ہوں۔ اور قربان جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے لیے تو 2 وقت کی نمازیں پڑھنا مشکل تھی، اور آپ ہیں کہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اللہ رب العزت کے دربار میں پھر سے حاضری دیں اور آسانی کی فرمائش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کے دربار میں آسانی کی فرمائش کی، اللہ رب العزت نے 5 نمازیں اور کم کر دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ واپس جائیں اور آسانی کی فرمائش کریں۔ یوں گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مرتبہ آنا جانا ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے رہے، آپ کا دیدار کرتے رہے، اور آخر میں میرے پیارے بھائیوں 50 نمازوں کی جگہ صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ لیکن دیکھیں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما یبدل القول لدی، کہ میرے یہاں فیصلے نہیں بدلا کرتے، میرے یہاں فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے، اور وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا کرتا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نمازیں 5 ہی پڑھیں گی، لیکن میں پروردگار ان کو ثواب 50 نمازوں کا دوں گا، اس لیے کہ میرے یہاں اصول ہے من جاء بالحسنہ، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے فلہ 10 امثالھا، میں اس ایک نیکی کا ثواب اس کو 10 گنا دیتا ہوں۔ اب ایمانداری سے بتائیں کہ 5 کا 10 گنا کتنا ہو گیا؟ 50 ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ نمازیں ہم 5 پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا دیتے ہیں۔ اسی کو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ آپ میرے پیارے بھائیو اللہ رب العزت سے محبت کر کے تو دیکھیں، اس سے مانگ کر کے تو دیکھیں، یقین جانیں اس پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت سے زیادہ رحیم اور کریم دوسری ذات آپ کو نہیں ملے گی۔ دیکھیں اس امت کے اندر ایک بہت ہی بڑے ولی ہوئے ہیں حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ، یہ ایک بات کہا کرتے تھے، بڑی اچھی بات اور توجہ سے سننے کی ہے۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مجھے تو اللہ رب العزت کی توحید جو ہے وہ ایک عورت نے سکھا دی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت کس طرح؟ آپ فرمانے لگے کہ وہ عورت میرے پاس آئی اور پردے میں تھی، اور مجھ سے آ کر کے کہنے لگی کہ حضرت میرا جو شوہر ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ مجھے فتویٰ لکھ کر کے دے دیں کہ اس کے لیے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کی بندی، اگر کوئی اپنی ضرورت کے حساب سے دوسری شادی کرنا چاہے تو شریعت نے تو 4 تک کی اجازت دے رکھی ہے، اس لیے میں کیسے فتویٰ لکھ کر کے دے دوں، یعنی میں کیسے منع کر دوں؟ دیکھیں جب جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے یہ جملہ کہا تو اس عورت نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی
کہ حضرت شریعت کا جو حکم ہے وہ راستے کے اندر رکاوٹ ہے، ورنہ اگر آپ مجھے اجازت دیتے اور میں اپنا چہرہ آپ کے سامنے کھول دیتی اور آپ میرا حسن و جمال دیکھ لیتے تو آپ یقین جانیں آپ یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتے کہ جس انسان کی بیوی اتنی زیادہ خوبصورت ہو، جس کی بیوی اتنی زیادہ حسین و جمیل ہو، اس انسان کو دوسری عورت کے اوپر نگاہ ڈالنے کی بالکل اجازت نہیں۔ جنید بغدادی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ وہ عورت تو یہ جملہ اور یہ بات کہہ کر کے چلی گئی۔ کہتے ہیں پھر میرے دل میں یہ خیال آیا، یا اللہ، آپ نے ایک عورت کو عارضی حسن و جمال دے رکھا ہے جو ہمیشہ رہنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اسے اپنے حسن و جمال پر، اسے اپنی خوبصورتی پر اس قدر ناز ہے کہ اس کی وجہ سے وہ یہ جملہ کہہ دیتی ہے کہ جس انسان کی بیوی میرے جیسی ہو، ایسا انسان محبت کی نگاہ کسی دوسری عورت کی طرف ڈال ہی نہیں سکتا۔ تو یا اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کون ہوگا؟ آپ کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کہاں یہ پسند کریں گے کہ بندہ آپ کا ہو اور محبت بھری نگاہ کسی اور کے اوپر ڈال دے؟ اس لیے میں نے کہا کہ اس دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی بسائے، اور جس دن میرے پیارے بھائیوں ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت رچ بس گئی، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنی نگاہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کے اوپر نہیں ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت کی محبت تو ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میں دنیا کی محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، کسی عربی شاعر نے مجنوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑی اچھی بات کہی۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ اس شاعر نے مجنوں کے دل کی بات کہی، اور اس نے عربی میں یہ جملہ کہا، یہ شعر کہا، وَلَوْ أَنَّ لَيْلَى أَبْرَزَتْ حُسْنَ وَجْهِهَا لَهَامَ بِهَا اللَّوَّامُ مِثْلَ هِيَامِ وَلَكِنَّهَا أَخْفَتْ مَحَاسِنَ وَجْهِهَا فَظَلُّوا جَمِيعًا عَنْ حُضُورِ مَقَامِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیلا اپنا حسن و جمال کھول دیتی اور لوگ اس کے حسن و جمال کو دیکھ لیتے تو مجنوں کہتا ہے کہ تمام لوگ بھی میری طرح اس لیلا کے حسن و جمال کے دیوانے بن جاتے، لیلا کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتے۔ لیکن لیلا نے اپنے حسن و جمال کو پوشیدہ رکھا، اس نے اپنے حسن و جمال کو چھپا کر رکھا اور صرف میرے سامنے کھولا۔ یہی وجہ ہے کہ اور لوگوں کو اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اس مثال کو سامنے رکھیں اور دیکھیں اور پھر سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی جو ذات کے کمالات ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کا جو جمال ہے، اس کی تفصیل میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت نے ابھی ہمارے سامنے نہیں کھولی۔ جس دن یہ تفصیل ہمارے سامنے کھل گئی تو پھر یقین جانیں اس کائنات کے اندر ہم سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار سے کریں گے۔ بس اللہ رب العزت سے رات دن یہ دعا کریں کہ یا اللہ، آپ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دیں، بلکہ ہر اس چیز کی محبت ہمارے دل سے نکال دیں جو چیز آپ کو ناپسند ہو، اور آپ ہمارے دل کے اندر اپنی محبت رچا بسا دیں اور اس چیز کی محبت رچا بسا دیں جو چیز آپ کو پسند ہے۔ یہ دعا اگر ہم نے کر لی اور اللہ رب العزت نے قبول کر لی تو پھر یقین جانیں میرے پیارے بھائیوں زندگی کے مزے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں میرے لیے، اپنے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے کہ جو باتیں کہہ دی گئی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔